تقسیم جو اب تقسیم کے در پہ ہے۔ آپ تعمیر سے سفر شروع کریں گے تو آپ کے سامنے تخریب کا ایک چیلنج ضرور آئے گا، مگر اس چیلنج سے پرے ایک بار پھر تعمیر آپ کی منتظر ہوگی۔ آپ تخریب سے شروع کریں گے تو آپ شاید فوراً کچھ فوائد حاصل کر لیں، مگر بالآخر آپ کو تخریب ہی کی جانب لوٹنا ہوگا۔ عجیب سا دائرہ ہے۔ ہم نے بر صغیر کی تقسیم سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس تقسیم کو جواز دینے کے لیے مذہب کا استعمال کیا، مگر مذہب کے استعمال نے ہمارے اپنے ملک میں مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم پیدا کر دی، پھر مسلم کے اندر مسلم اور احمدی کی تقسیم پیدا کر دی، پھر شیعہ اور سنی کی تقسیم پیدا کر دی، پھر تقسیم خود مختلف مسالک کے اندر مزید تقسیم کی صورت میں بیدار ہونے لگی۔ پھر یہ تقسیم فقط مذہب تک نہیں رہی، بلکہ یہی تقسیم معاشرے میں رنگوں، نسلوں، قوموں، جنس، ہر جانب پھیلتی چلی گئی۔ قوموں کے درمیان برتری اور کمتری کے دائروں میں اس کا اظہاریہ ہونے لگا۔ پیاز کے چھلکے اترتے چلے گئے اور کوئی آخری طے نہ نکلی۔ کوئی ریاست ترقی فقط تب کرتی ہے جب اس کے ہاں قانون کی بالادستی ہو، جو کہ ہمارے ہاں نہیں، اس کے ادارے مضبوط ہوں، جو کہ ہمارے ہاں نہیں، وہ ادارے دستور کے پابند ہوں، جو ہمارے ہاں نہیں، عوام کے اندر چیزوں کو جانچنے کا تنقیدی شعور ہو، جو ہمارے ہاں نہیں، میڈیا دیانتداری اور سچائی کے ساتھ طاقتوروں کے مفادات اور اقتدار کے لالچی سیاستدانوں اور طاقت کے بھوکے جرنیلوں کے حقوق کے تحفظ کی بجائے عوام کے حقوق اور شہری آزادیوں کے لیے کام کرے تو ریاست قائم رہتی ہے، جو ہمارے ہاں نہیں۔ نظام، عدل کا نظام اور منصف آئین کے محافظ کا فریضہ انجام دیں اور آئین کے تحت دی گئی شہری آزادیوں کی ضمانت کا تحفظ کریں، جو ہمارے یہاں نہیں۔ ریاست کا کام ملک کے عوام کی بہبود، ان کے لیے معیاری تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، جو ہمارے یہاں نہیں۔ یہ ریاست کے وہ بنیادی افعال ہیں جو ہوں تو ریاست قائم رہتی ہے، اور نہ ہوں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کیسے قائم ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کیوں قائم ہے۔ اس پورے نظام میں سب سے زیادہ بنیادی کردار عدلیہ کا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف ملک میں عدل کے ترازو کی محافظ ہوتی ہے اور ساتھ ہی اپنی قوم کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ یقینی بناتی ہے۔ کچھ روز پہلے اس ملک میں گفتگو تھی کہ چیف جسٹس عطا بندیال ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی طرح نظام عدل کے منہ پر تماچے رسید کرتے ہوئے نظام انصاف کے تاثر کو سوالیہ نشان کیسے بنا رہے ہیں۔ پھر ایک تصویر نگاہوں سے گزری جہاں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریب کے موقع پر پارلیمان میں حکمرانوں کے درمیان بیٹھے نظر آئے۔ ثاقب نثار ہوں، افتخار چودھری ہوں، جسٹس کھوسا ہوں، جسٹس قیوم ہوں، یا ان سے قبل کے دیگر منصفین، اس ملک میں انصاف پر عوامی عدم اعتماد میں ان سب نے اپنا اپنا حصہ ضرور ملایا ہے۔ مثال کے طور پر سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے ایک زبردست اور دور اندیشانہ سوچ کے حامل سمجھے جانے والے جج ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، کیا انہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا؟ انہیں آئین پاکستان کے لیے اپنی محبت اور خلوص ظاہر کرنا ہی تھا تو یا تو وہ دیگر ججوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوتے، یا کم از کم اس ہال میں حکمران سیاسی رہنماؤں سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے۔ جب وہاں سیاسی تقاریر ہو رہی تھی کم از کم اپنا ہاتھ کھڑا کر کے معذرت کر کے اٹھ جاتے۔ ان کا مقصد کوئی سیاسی نہ بھی ہو، لیکن ان کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تصویر آئندہ ان کے ہر فیصلے کو متنازع بنائے رکھے گی۔ جسٹس ثاقب نثار کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ فقط عمران خان ہی کے ساتھ تقاریب میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مواقع پر وہ پی ٹی آئی کی محافل میں بھی دکھائی دیے۔ ان کے فیصلوں کا بوجھ اب تک نظام عدل اپنے کندھوں پر لیے پھر رہا ہے۔ تاہم ہمارے ہاں ہر نئے حادثے، ہر نئے سانحے کی ایک دلیل، ایک مثال ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ جب ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی طرح انصاف کے ترازو میں کھوٹ ملا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے دوست جسٹس قیوم کی آڈیو لگا کر اسے درست قرار دیا کرتے تھے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس تصویر کو جائز قرار دینے کے لیے نون لیگی دوست ثاقب نثار کی تصویریں چسپاں کر رہے ہیں۔ یعنی دائرہ ہے، مثال موجود ہے،
اور یہ دائرہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اہم عدالتوں کے باہر ایک مجسمہ نصب ہوتا ہے انصاف کی دیوی کا، جس کے ایک ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، جبکہ اس دیوی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ قانون اندھا ہونے کے باوجود اندھیرے میں بھی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے محافظ منصف ہوتے ہیں، جو کسی بھی مذہبی، سیاسی، نظریاتی، سماجی، نسلی یا کسی بھی دوسرے جھکاؤ کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ منصف حق پر ہو اور کوئی اس پر بد اعتباری کا اظہار کرے تو اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لیجیے، یہ ذمہ داری کوئی اور لے لے، کیونکہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ہماری طرف حالات یہ ہیں کہ اس وقت سیاسی بحران تو جاری تھا ہی، اب عدلیہ کا کیمپ بھی ریاست کے دیگر محکموں اور خود ریاست کی طرح دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ مسئلہ لیکن یہ ہے کہ اگر انصاف کے ترازو میں کھوٹ اس حد تک پیدا ہو جائے تو انصاف کا ترازو تو گرتا ہی ہے، تقسیم کی تلوار بھی گر جاتی ہے۔ اگر عدالتیں سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہوتی ہیں تو یہ تقسیم زمین اور زمین زادوں کے درمیان نئی لکیروں کا راستہ بن سکتی ہیں۔ اگر ترازو کا پلڑا برابر نہ ہو تو وہ میزان نہیں ہوتا، اور اگر میزان نہ ہو تو ریاست نہیں ہوتی۔